رسلنا والذین آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين صدق الله العلی العظیم۔ رفقائے گرامی، کل آپ نے یہ بات سنی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ سے بے پناہ محبت ہے، اللہ تعالیٰ انسان سے بے انتہا پیار کرتا ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں اللہ پاک آپ کا محبوب ہے۔ کچھ علماء نے کہا ہے کہ قیامت کے دن دوزخ میں جلنے کی سزا بھی بڑی سزا ہوگی، لیکن ایک سزا اس سے بھی بڑی ہوگی، وہ یہ ہوگی کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دیدار سے اور اللہ تعالیٰ کے ملاقات سے محروم ہے، یہ دوزخ کی آگ سے بھی بڑی سزا ہوگی۔ تو اس خدا نے آپ کی طرف نشانیاں بھی دے بھیجی ہیں اور قاصد بھی دے بھیجا ہے کہ میری طرف آؤ۔ نشانیاں بھی اس نے جگہ بجا اور جگہ بجگہ بکھیر دی ہیں کہ میری طرف آؤ، میرے دروازے پر آؤ، میرے راستے پر آؤ، مجھے ملنے کے لیے آؤ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، لیکن اس محبت کے باوجود اس نے یہ شرط رکھی ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو آزمائے گا۔ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یا دوسری عبادتیں جو ہیں، یہ تو یوں سمجھیے کہ نصاب کی کتابیں ہیں۔ نصاب کی کتابیں جب تک طالب علم نہیں پڑھے گا کامیاب نہیں ہوگا، لیکن جب تک طالب علم امتحان سے نہیں گزرتا اس کو سرٹیفکیٹ نہیں ملتا۔ بے شک سارا زندگی کتابیں پڑھتا رہے، پہلا سال پڑھے، دوسرا سال پڑھے، چوتھا سال پڑھے، جب تک وہ امتحان سے نہیں گزرتا اس کو کامیابی کا سرٹیفکیٹ نہیں۔ آپ ساری زندگی نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ پڑھتے رہیں، جب تک آپ امتحان سے نہیں۔ امتحان کیا ہے؟ اللہ کے لیے اپنی جان کو، اللہ کے لیے اپنے کاروبار کو، اللہ کے لیے اپنے مفادات کو، اپنے بال بچوں کو کبھی دو چار کر کے دیکھیں یہ کہ ایک طرف اللہ ہے اور دوسری طرف آپ کی اولاد ہے، ایک طرف اللہ ہے دوسری طرف آپ کا روزگار ہے، ایک طرف اللہ ہے دوسری طرف آپ کی جان ہے۔ جی اس امتحان سے جب تک، یہ امتحان میں داخلہ بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، کسی کو دیتا ہے، یہ اپنے اختیار میں۔ جب آپ باطل سے سمجھوتا کر کے زندگی گزاریں گے تو اس امتحان کی نوبت ہی نہیں ہے۔ ماتھے پہ محراب بھی ہوگا، ہاتھ میں تسبیح بھی ہوگی، لوگ بھی نمازی حاجی کہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اس داخلے کی اگر آپ کو داخلہ اس میں نہیں دیتا تو یہ نوبت آتی بھی نہیں ہے، لوگ یوں ہی چلے جاتے ہیں۔ یہ امتحان بہت ضروری ہے۔ یہ امتحان اگر ضروری نہ ہوتا تو کسی رسول کا پھر امتحان اللہ نہ لیتا نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں سارے رسول تو سب سے زیادہ معیار ہیں، ان کو دیکھیے سب سے امتحان لیا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، یہ ساری چیزیں ہیں، ہر حال میں ہم ان کا امتحان لیں۔ دوسری بات آپ ذہن میں یہ رکھ لیجئے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کو آپ سے محبت ہے اور اللہ تعالیٰ کو ایمان سے محبت ہے، کبھی یہ نہیں ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایمان کے بیج کو ہی ختم کر یا مظالموں کو اجازت دے کہ اس بیج کو ختم کر ڈالے۔ یہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی حفاظت کرتا ہے، امتحان سے گزار کر کرتا ہے۔ یہ کسی کے بس میں نہیں ہے کہ تمام نیک لوگوں کو بٹا دے، خصوصاً محمد رسول اللہ کی امت سے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، نہ میں تمہارے چہرے بگڑوں گا، نہ تم یہ ایسا عذاب، زلزلے آئیں گے، آندھیاں آئیں گی، بارشیں آئیں گی، لیکن ایک حصے پر پوری کی پوری امت تباہ نہیں ہوگی۔ پہلے نبیوں کی امتوں کی امتیں برباد ہو گئی، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ وعدہ ہے جی کہ پوری کی پوری امت تباہ نہیں ہوگی، ہمارے چہرے بھی نہیں بگڑیں گے جی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ یہاں آج کی آیت میں اللہ پاک نے یہ کہا ہے کہ ہم ایسا نہیں ہے کہ یہ لوارسا مال ہے جس کا جی چاہے ان کے اوپر ہاتھ اٹھائے
اور جس کا جی چاہے اپنے طاقت کے نشے میں آ کر، اپنی قوت کے ظام میں آ کر یہ کہہ دے کہ میں اہل ایمان کو صفحہ ہستی سے مٹا ڈالوں گا، یہ تمہارے باپ کی بات نہیں ہے، یہ اللہ